السلام علیکم ایچ ایم ایس ورلڈ سٹوریز کے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا سٹرابیری حرام ہے یا حلال؟ اس سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ سٹرابیری حرام ہے یا حلال، پہلے یہ بتاتے چلیں کہ سٹرابیری کھانے سے پہلے لوگوں کے اکثر ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں سٹرابیری کھانا گناہ تو نہیں، لیکن اس کے برعکس لوگ سٹرابیری کو پسند بھی بہت کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس سے متعلق تفصیل بتائیں گے کہ سٹرابیری کے بارے میں سرکار کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان کیا ہے اور سٹرابیری کھانے کو گناہ کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ حقائق ایسے ہیں کہ شاید آپ نے سنے نہ ہوں گے اور آپ بھی یہ حقائق کو جان کر بہت پریشان ہوں گے، لہٰذا آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا اور آخر تک ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، سٹرابیری کھانے کو گناہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی وجہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سٹرابیری کو زقوم کہا جاتا ہے اور زقوم جو ہے وہ جہنم کا پھل ہے اور جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، اس لیے سٹرابیری کھانا جائز نہیں، گناہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ زقوم کہتے کسے ہیں اور زقوم لفظ جو قرآن شریف میں استعمال ہوا وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ جہنمیوں کی غذا میں زقوم کا درخت ہوگا اور زقوم ایک کھاردار کڑوا اور کانٹے دار زہریلا درخت ہے۔ حالانکہ سٹرابیری کا درخت یا پھل ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس کے بالکل برعکس ہے، نہ وہ کھاردار ہے اور نہ ہی کڑوا اور نہ ہی وہ زہریلا ہے۔ تو جن لوگوں نے سٹرابیری کو زقوم کہا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں، کیونکہ سٹرابیری اور زقوم میں بہت فرق ہے۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ تھوہڑ جس کا پھل بھی کڑوا ہوتا ہے اسے بھی زقوم کہتے ہیں، اس کے بھی حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو پھر سٹرابیری جیسا تازہ پھل اور میٹھا ترین پھل یہ کس طرح حرام ہوا؟ اور نہ کہ اس پر زقوم کا اطلاق ہوتا ہے، تو یہ کہنا کہ سٹرابیری کھانا گناہ ہے تو یہ نہایت غلط بات ہے۔ اور جہنم تو سزا کی جگہ ہے، اور وہاں پر سٹرابیری جیسا میٹھا پھل جہنمیوں کو کیوں کھلایا جائے گا؟ اور ہماری جو تحقیق ہے اور علماء سے جو سنا ہے تو یہ پھل حلال ہے اور جائز ہے اور اس کے کھانے کے بڑے فوائد ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پھل حرام ہے، تو وہ لوگ بالکل غلط کہتے ہیں، اور سرکار علیہ السلام کی طرف کوئی بات منسوب کرنا جو کہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد پاک نہ ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو احتیاط کیا کریں اور تحقیق کے ساتھ بات کیا کریں۔ لہٰذا سٹرابیری کو کھانا حلال ہے اور اس کے فوائد جاننے کے بعد آپ اسے اور بھی زیادہ استعمال کریں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سٹرابیری کھانے سے دماغ پر اچھا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل کریموں کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید ہے، کیونکہ سٹرابیری کھانے سے چہرہ تر و تازہ رہتا ہے اور چہرے کو نرم و ملائم بھی رکھتی ہے، اور بڑھاپا آنے میں جو جھریاں چہرے پر پڑتی ہیں اس سے بھی بچا لیتی ہے، یعنی جھریاں نہیں پڑتی اور چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے تمام اعضاء بہتر کام کرنے لگتے ہیں، اور سٹرابیری شریانوں میں خون کے عمل کو بھی رواں دماں رکھتی ہے۔ سٹرابیری رنگ نکھارنے میں بھی بہت زیادہ مفید ہے، ہماری آنکھوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور موتیے سے آنکھوں کو بچا لیتی ہے۔ سٹرابیری کینسر سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ سٹرابیری میں موجود وٹامن سی ہمیں جوان اور صحت مند رکھتا ہے، اور سٹرابیری جوڑوں کے درد سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔
اور اسٹرابری کھانے سے بلڈ پریشر جیسی بیماری بھی کنٹرول میں رہتی ہے، اور اسٹرابری میں موجود فائبر کھانے کو ہضم کرنے میں کارآمد ثابت ہوتا ہے، اور اس کے کھانے سے قبض بھی نہیں ہوتی، اور سب سے بڑھ کر وزن کو بھی کم کرنے میں بہت مفید ہے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔